تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. زانی کے بارے میں اخلاق کیا ہیں؟ بولو بھائی, 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو کھلے عام. شرابی کے بارے میں اسلام کی سزا کیا ہے؟ کھلے عام 80 کوڑے مارو اس کو, کم بخت کو, ٹھیک ہے نا. اگر پکڑا گیا نا بدبو منہ سے آ رہی ہے اور آپ نہ ماریں, اسلامی حکومت کا کام ہے یہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چور کا ہاتھ کاٹا, حالانکہ 10,000 20,000 کی چوری کی, ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. بات یہ ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا کچھ انسان کما لیتا ہے کہ اس جرم میں اسباب کی دنیا میں توبہ کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ چور توبہ بھی کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کیوں؟ جس گناہ میں محنت کم ہو, لذت بہت زیادہ ہو, وہ گناہ انسان مشکل سے چھوڑتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. محنت کم اور پھل, بولو نا بھائی, زیادہ, اس میں مزے بڑے آتے ہیں انسان کو. اب دیکھو 20,000 روپے کمانے کے لیے ایک متوسط درجے کا آدمی کو کم از کم بھی 2 ہفتے لگانے پڑتے ہیں. رکشہ چلائے گا, اوبر چلائے گا, ٹیکسی چلائے گا. ایک نارمل آدمی ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے نا اس کو. چور کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. چور نے دیکھا آپ کی قیمتی گھڑی رکھی ہے, یوں کیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا, پھر وہ حالات کا جائزہ لے گا. اس کو پتہ چلا, نہیں پتہ چلا, چلو اٹھا کے جیب میں, چلو نکلو بھائی پتلی گلی سے. بس میں جا رہا ہے اور بھائی خیریت سے آپ, جیب میں ہاتھ ڈالا, بیٹھے بیٹھے 1,000 روپے کما لیے. اور اگر پورا بٹوا آ گیا, جتنے پیسے سارے آپ کے ہو گئے. پھر وہ ایک دن میں جب گنے گا جا کے نوٹ کہ یار یہ تو ماشاءاللہ 20,000 روپے, کیا کچھ نہیں کرے گا. تو پھر وہ ہر ایک کو اسی نیت سے دیکھے گا. وہ مفتی صاحب کو بھی اسی نیت سے دیکھے گا, گلے ملتے ہوئے یوں یوں کر کے ہاتھ مارے گا. پھر اس کا دن بھر کا کام ہی یہ بن جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنا زبردست چسکا ہے. انگریز تو یہ دیکھتا ہے کہ 20,000 کی چوری کی اور ہاتھ کروڑوں روپے کا کٹ رہا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ 20,000 کی چوری صرف 20 کی نہیں ہے, یہ ساری زندگی لوگوں کی جیبیں ہی صاف کرے گا. اور جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو پھر یہ چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرے گا, یہ پاکستان کا صدر بنے گا. پھر سمجھ آئی؟ پھر اسٹیل مل کو کھائے گا, پھر اندرون سندھ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرے گا. پھر اس کو اس کا چسکا لگ کے, پھر ایسا چسکا لگے گا, پھر یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر لوگوں کو قتل بھی کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر جب اس پر کیس بنے گا تو اتنا کما چکا ہوگا یہ کہ ججوں کو بھی خرید لے گا. یہ اسلام نے شروع سے ہی بتا دیا بھائی ہاتھ کاٹو, ختم. ساری دنیا میں ایک علامت ہوگی کہ یہ چور ہے, صحیح ہے نا, اس سے بچ کے رہو. اور جس ہاتھ سے چوری کرتا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے. کس سے اخلاق؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق کا, لوگوں کی خیر خواہی اس میں کہ چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, پبلک کی خیر خواہی. اب آپ اخلاق میں چور پر تو ترس کھا رہے ہو, جن کی چوریاں ہو رہی ہیں ان پہ ترس نہیں کھا رہے. بھائی آپ کہتے ہو چور کو پکڑ کے کوڑے لگاؤ, جیل میں ڈال کے چھوڑ دو, تو جیل میں ڈال کے جب چھوڑو گے تو وہ کہے گا یار پچھلی دفعہ جو غلطی کی تھی اس دفعہ وہ نہیں ہوگی. وہ ٹرینڈ ہو کے نکلے گا, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں اتنے سال جیل میں رہا تو میں تو ویسے ہی اتنا کما سکتا تھا, نہیں کمایا, اب تو میں نے اس کو بھی تلافی بھی کرنی ہے. نمبر 2, طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو. وہ ایک چور کو نا جج نے پکڑا, عدالت میں لے کر گئے نا, جج نے کہا کہ تم نے اتنی ہوشیاری سے چوری کی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کہہ رہے سر آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میری تعریف کی ہے, میرے ہنر کی. وہ جج کہہ رہے میں تعریف نہیں کر رہا بھائی تیری. تو چور تو نا اس کو کمال سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کی جیبیں صاف کر دی, پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ہوتے ہیں کمبخت ایسے. ہمارے ایک دوست ٹاور پہ نا, یہ جو ٹاور سے صدر سے ٹاور جو بسیں جاتی ہیں, ان میں جیب کترے پہلے بہت ہوا کرتے تھے, اب کا مجھے نہیں پتا, یہ 90s کی بات کر رہا ہوں. جیب کترے اس وقت بہت ہوتے تھے. تو ہمارے ایک دوست اپنا ایک نیا بٹوا لے کے, نیا پرس لے کے اسی نیت سے چڑھے کہ آج میں نے جیب کترے کو پکڑنا ہے, آج میں نے اس کو پکڑنا ہے. بس میں چڑھے صدر سے اور جان کر ایسے سفر کیا اور بار بار اپنے بٹوے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تاکہ چور ادھر آئے. بٹوے میں تھا کچھ بھی نہیں, تاکہ کوئی بھی جیب کترا آئے اور نکالے تو میں پکڑوں گا اس کو. اور ہیں بھی ماشاءاللہ پٹھان, بڑے مضبوط آدمی. انہوں نے کہا اب تو میں پکڑ لوں گا اس کو. تو یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں بار بار جیب کی طرف, یوں نا ایسے اداکاری کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بس
کہہ رہے میں مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے, کہہ رہے میں یوں کر رہا ہوں, ایسے چیک کر رہا ہوں, ہوتے ہوتے میں نے کہا یار آج کوئی بھی نہیں آ رہا, اور ایسے کرتے کرتے ٹاور پہ اتر گیا, میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا نہیں ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ جو بھی ہے اس کو میں گلے ملوں. بولو یار بھائی سلام ہے سر آپ کی عظمت کو. اب چور تو یہ کام کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایسی کلاکاری سے پرس نکالا کہ اس کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. تو اسلام نے عوام پہ ترس کھایا ہے کہ بھائی یہ, اور پھر یہ برائی متعدی ہے. آج 20 روپے چوری کر رہا ہے, کل 1 لاکھ کرے گا, پھر کل کلاشنکوف اٹھا کے ڈکیتیاں مارے گا, پھر انسانوں کو قتل کرے گا. یہ بریکیں نہیں لگتی اس میں. ہو گیا ابھی. تو اس لیے اسلام نے کیا کیا, چور کا ہاتھ کاٹ دو, کیونکہ آج نہیں کاٹا ہاتھ اس کا, کل یہ اور کرے گا, آگے بڑھے گا آگے بڑھے گا. آپ کے پاس تو سوائے کوڑوں کے اور جیل کے کوئی سزا ہے ہی نہیں. اور پھر اسلام نے پتہ کیا کہا, اگر دوبارہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا بایاں پاؤں کاٹ دو. کیا کر دو, بایاں پاؤں کاٹ دو. کتنی بڑی سزا ہے بھائی. اب بھی باز نہیں آیا, اب تجھ پہ ترس نہیں کھائیں گے, ہم ان لوگوں پہ ترس کھائیں گے جن کی تو چوریاں کر رہا ہے. تو اس پہ یہ اسلام کے دہشت گرد ہونے کی علامت نہیں ہے, اسلام کے امن پسند ہونے کی علامت ہے کہ اسلام معاشرے میں جرم کو برداشت نہیں کرتا. جو جرم کو برداشت نہ کرے وہ دہشت گرد ہوتا ہے یا امن پسند ہوتا ہے بھائی. مجرم کو برداشت نہیں کر رہا, اور آپ تو جو قتل بھی کر دے اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح کے مزید